بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج کے احکام سے متعلق ہم نے کل یہ درس شروع کیا تھا. تو ابتدا میں حج کا معنی اور اس کا مطلب اور یہ حج کی فرضیت کب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد حج کیوں کیا، جب سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیوں کیا، 9 ہجری میں کیوں نہیں کیا، اس کی بھی ہم نے وجہ بتائی تھی. اور 9 ہجری میں وہ کون سے صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا تھا. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کن کن چیزوں کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا. ظاہر سی بات ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اعلانات کرنے کا حکم دیا تھا وہ اعلانات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کیوں نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کفار مکہ یا مشرکین یا عرب مشرکین، ان کا ایک طریقہ رہا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کعبے کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں سے آپ کا آمنا سامنا ہو. دوسری چیز، مشرکین اور کفار بھی حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب آپ حج کریں تو آپ کے ساتھ صرف مسلمان ہو، مشرکین نہ ہو، کفار نہ ہو، ورنہ حج کرتے ہوئے پھر یہ لوگوں سے آمنا سامنا ہوگا اور اس طرح سے مسائل پیدا ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال سے مشرکین مکہ میں حج کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال مکہ آتے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حج کرتے ہیں. 10ویں ہجری میں آپ نے حج کیا، اور جیسے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا تو ذی الحجہ کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد پھر محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ذی الحجہ یہ ہجری تاریخ کا، ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور محرم پہلا مہینہ. تو اس طرح سے ہجرت کے 10ویں سال کے بالکل آخر میں آپ نے یہ حج کیا. اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ گئے تو ہجرت کا 11واں سال شروع ہو گیا، یعنی محرم، ماہ محرم ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا. محرم، سفر، یہ 2 مہینے گزر گئے. اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پیر کے دن صبح کے وقت میں انتقال ہو گیا. تو اس طرح سے ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے 9 تاریخ، اور آپ کے 9 ربیع الاول، اور آپ کے انتقال کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول. جس 12 ربیع الاول کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، حقیقت میں وہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان بدعت و خرافات مسلمانوں سے کون کون سے طریقے سے کرواتا ہے، بدعت و خرافات میں کیسے مبتلا کرتا ہے.
آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا، آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، بھلا شیطان بھی چاہتا ہے کہ مسلمان نیک کام کرے؟ شیطان کیوں اس کو پسند کرے گا؟ شیطان اگر یہ نیک کام کے نام سے نیک کام کروا رہا ہے تو اس نیک کام کے پیچھے ضرور کوئی شرارت ہے۔ اور وہ شرارت کیا ہے؟ وہ شرارت ہے نبی کے انتقال کے دن مسلمان خوشیاں منائیں، اور جو مسلمان نبی کے انتقال کے دن خوشی منائے، اس مسلمان کا اسلام کیسے ہوگا؟ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر کیسے ملاقات کرے گا؟ اسی طرح سے جیسے ابھی رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، رجب کے مہینے میں مسلمان کنڈے بھی کرتے ہیں، بہت سے مسلمان کنڈے بناتے ہیں اور بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رجب کی 22 تاریخ ہے، اس دن جو کنڈے بنائے گا، لوگوں کو کھلائے گا، تو سال بھر اس کے گھر میں برکتیں رہے گی، اور وہ جو بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری مرادیں پوری کر لے گا۔ تو یہ ایک ایسا ڈرامہ بنایا گیا بدعتیوں کی طرف سے کہ رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے بنا کر لوگوں کو کھلاؤ کنڈے، یہ ایک عجیب، ایک الگ قسم کا کھانا ہے، ایک ڈش ہے، ایک طریقہ ہے جس میں لوگوں کو ایک شوق پیدا کر دیا گیا، اور لوگ اس شوق میں مبتلا ہو کر کھانے پینے کی چیز سمجھ کر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کون کون ہے جن لوگوں نے، وہ کون شخص ہے جس نے یہ کنڈے کی شروعات کی؟ نبی نے تو کنڈے نہیں بنائے تھے، خلفائے راشدین نے کنڈے نہیں بنائے، پھر چاروں اماموں نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو آخر یہ آیا کہاں سے؟ یہ کنڈے کی رسم شروع کیسے ہوئی؟ کن لوگوں نے اس کی شروعات کی؟ وہ کون سے افراد ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے اس کام میں ملوث کر دیا؟ تو وہ لوگ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کو عید کا دن بنا کر خوشیاں منانے کی تعلیم دی، وہی لوگوں نے رجب کے کنڈے بنانے کا بھی پرچار کیا اور اس کی انہوں نے تعلیم دی ہے۔ اور دونوں، عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے عید کے نام سے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی اور رجب کے کنڈے، یہ دونوں دنوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عید، جو خوشی کا نام، عید مانے خوشی، عید خوشی کے لیے استعمال ہونے والی چیز، تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ خوشی مناتے ہیں، بدعتی لوگ، اور جبکہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اور دوسرا، رجب کے 22 تاریخ کو کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس دن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ جو 2 دن خاص کیے گئے ہیں، یہ 2 دن اسلام کے دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے متعین کر دیے گئے کہ مسلمان زبان سے عشق رسول کا اعتراف پرچار کرتا رہے، اور عمل سے نبی سے نفرت کا اظہار کرتا رہے۔ مسلمان زبان سے صحابہ سے محبت کا اعتراف کرتا رہے، اور عمل سے صحابہ سے نفرت کا بھی مظاہرہ کرے۔ کیسے کرے؟ کہ جس دن نبی کا انتقال ہو اس دن ناچے گائے، خوشیاں منائے، ڈنگا مستی کرے، خوب باجے بجائے، قوالیاں گائے، پورے پورے شہر کے اندر رونقیں، بجلیاں اور اس طرح سے الگ الگ چیزیں۔ بھلا کسی کا انتقال ہو گھر میں تو کوئی آدمی ناشتہ گاتا ہے، کوئی آدمی میوزک بجاتا ہے، کوئی قوالیاں گاتا ہے، لوگ اس طرح سے لائٹنگ کرتے ہیں؟ یہ تو کبھی نہیں کرتا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر بھی اپنے باپ کے مرنے کے دن ایسا نہیں کرے گا، لیکن بدعتی مسلمان یہ نبی کے انتقال کے دن میں یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا 22 رجب کو، تو اس دن شیعوں نے خوشیاں منائی تھی، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعہ بہت ڈرتے تھے، وہ شیعوں کے لیے بڑے خطرناک تھے، کیونکہ شیعہ اسلام دشمن ہیں،
ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مگر اسلام کے نام سے وہ مسلمانوں کے درمیان یہ فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بڑے سخت تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیعوں نے ان کے انتقال پر خوشی مناتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ بعد میں جب ان شیعوں نے دیکھا کہ ہم لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ مٹھائی تقسیم کرنے کا رواج مسلمانوں کے درمیان میں بھی پھیلا دیں، تو انہوں نے پھر جعفر صادق کے نام سے کہانی بنائی، اور وہ کہانی بنا کر مسلمانوں میں عام کر دیا۔ کیونکہ اگر مسلمانوں سے زبانی طور پر یہ کہتے کہ آج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، تم مٹھائیاں بناؤ، تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، جعفر صادق کا نام لے لیا، اور جعفر صادق کے نام پہ ایک فلم بنا دی، ایک ایسی کہانی، ایک اسٹوری بنا دی، اور وہ کہانی بنا کر مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ مسلمان کہانی سننے کے شوقین، خاص طور پر بدعتی مسلمان جو قرآن و حدیث سے دور رہتے ہیں، وہ قصے اور کہانیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث سنتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، انہیں قصے کہانیاں اچھی نہیں لگتی۔ جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں دیکھیے، وہ ساری زندگی بزرگوں کے قصے، فلاں پیر کے قصے، فلاں مرید کے قصے، فلاں ولی کے قصے، فلاں بابا کے قصے، فلاں بھوتنی کے قصے، فلاں کے قصے، صرف بھوت اور پریت کے یہ قصے ہی قصے رہتے ہیں ان کے پاس۔ بزرگوں کے قصے، بس قصے کہانیاں، جب تک قصے کہانیاں انہیں نہ بولا جائے اس وقت انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ وہ صبح ہوتی ہے، قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں، رات ہو تب بھی قصے پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیثیں نہیں پڑھتے، وہ نبی کا فرمان نہیں پڑھتے، وہ اللہ کا فرمان نہیں پڑھتے، اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ قصے کہانیاں سننے والی قوم کو شیعوں نے کیا کیا، پھر جعفر صادق کا ایک قصہ بنا دیا، ان کی ایک کہانی گڑھ لی، اور گڑھ کر ان مسلمانوں کے درمیان میں، بدعتیوں کے درمیان میں پھیلا دیا۔ بدعتی خوش ہو گئے کہ جعفر صادق ہو اور پھر کھانے کے لیے مٹھائی ملے، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی، یہ تو نعمت ہی نعمت ہے۔ جعفر صادق سے محبت بھی ہے اور کھانے پینے کا شوق بھی ہے، لہذا انہوں نے پھر رجب کی 22 تاریخ کو مٹھائیاں بنا بنا کے تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ آج جو مٹھائی بنائے گا، تقسیم کرے گا، اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو غارت کر دیا، صحابہ سے نفرت کا اعلان کر دیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ مرادیں پوری کرنے کے لیے۔ جو صحابہ سے نفرت کرے اس کی مرادیں نہ دنیا میں پوری ہونے والی ہیں، نہ آخرت میں پوری ہوگی، کہیں پوری نہیں ہوگی۔ وہ ان کی زندگی دنیا کی بھی برباد ہو گئی اور آخرت کی بھی برباد ہو گئی۔ اب یہ جو مٹھائیاں تھی، دنیا میں مٹھائیاں تو بہت قسم کی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان مٹھائیوں کے بیچ میں ایک خاص مٹھائی کا طریقہ شروع کر دیا گیا تاکہ وہ علامت بن جائے، اور وہ علامت پھر بنی کنڈے کی شکل میں۔ وہ بنی کنڈے کی شکل میں، کھانے کے ایک عجیب نام سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب جب بھی وہ دن آتا ہے، رجب کا 22واں رجب کی 22ویں تاریخ، تو کنڈے کا تذکرہ برابر چلتا ہے محلوں میں، عورتیں، مرد، بزرگ سب کے سب کنڈے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی ہیں، جنہیں جو قرآن لکھا کرتے تھے، جس کو نبی سے بڑی محبت تھی، ان کے انتقال پر خوشیاں مناتے ہوئے لوگ کنڈے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں گے تو آج ہماری مرادیں پوری ہوگی۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے، عجیب سی منطق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے نفرت کا اظہار کر کے مسلمان چاہتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں، اسی لیے مسلمان برباد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مسجد ٹوٹ گئی، اب فلاں مسجد ٹوٹنے والی ہے، فلاں بربادی آ رہی ہے، فلاں صدر بن گیا، فلاں وزیر اعظم بن گیا،
اور فنا فنا حکومت ایسی آ گئی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب مسلمان نبی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر اور صلاۃ و سلام پڑھ پڑھ کے زبان سے محبت کا اظہار اور عمل سے میلاد منا کر، عید منا کر نبی کی وفات پر خوشیاں مناتا ہے، ناچتا ہے، مسجدوں کے سامنے ڈھول بجا کر ناچتا ہے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا تو میں ناچوں گا، تو بھلا بتاؤ ایسے مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں تو کیا نازل ہوگا؟ ایسے مسلمانوں کی مسجدیں منہدم نہیں کی جائے گی تو کیا کی جائے گی؟ جو مسجدوں کے سامنے مسلمان ناچ گا رہا ہے، وہ مسجدیں کیسے کیسے آباد رہ سکتی ہے؟ کافروں کو بھی آج مسلمانوں کی حرکتوں پر شرم آتی ہے۔ کافر بھی کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا کافر بن جائیں گے، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب قبول کریں گے، لیکن اسلام مذہب قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام مذہب قبول کرنے والے ناچتے گاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بدعتیوں نے، جو مشرک مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مشرکین جو بدعتی ہیں، ان لوگوں نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے پورا، اور اسلام کو بدنام کیا ہے، کافروں کی نظر میں بھی ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کیا، اور اس کے پھر 2 مہینے کے بعد محرم اور سفر 2 مہینے گزرے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں حج کیا تھا۔ حج کے بعد پھر اب دوسرے حج کا آپ کو موقع نہیں ملا، کیونکہ ہجرت کے 11ویں سال 2 مہینے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا، ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب حج اس کے ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاولی ہے، جمادی الاخرہ ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ تو اس طرح سے اس منفذ ذی الحجہ کے مہینے میں حج آتا ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہوا حج کی فرضیت کے بعد۔ اور جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ہجرت کے 9ویں سال بھی حج کیا، ہجرت کے 10ویں سال بھی کیا، 11ویں سال بھی کیا، اس طرح سے 12ویں سال بھی کیا، اور چونکہ انہیں ان کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ حج کے ایام آئے، انہوں نے حج کیا، اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی یہ حج کیا ہے۔ تو حج اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ حج صرف مکہ میں ہوتا ہے، صرف مکہ میں ہوتا ہے، دنیا کے کسی اور شہر میں حج نہیں ہوتا۔ بدعتیوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بتا دیا ہے کہ ہمارے فلاں شہر میں چلے گئے، 2 مرتبہ گئے تو وہاں حج ہوتا ہے، 3 مرتبہ فلاں جگہ چلے گئے تو وہاں حج ہوتا ہے۔ حج یہاں اور وہاں نہیں ہوتا، حج صرف مکہ میں ہوتا ہے، اور اس میں کعبے کا طواف بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حج یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، حج ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے، روزہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایسے حج ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ حج اس پر فرض ہے جو حج کی طاقت رکھتا ہو۔ تو حج کی طاقت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، دوسرا اس کے پاس پیسہ ہو کہ وہ آسانی سے مکہ جا سکے، واپس آ سکے۔ اس کے بعد حج و عمرہ واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، یہ بھی ہم نے کل کے درس میں پڑھا ہے۔ آج ہمیں عورتوں کے لیے چند خاص شروط جو حج سے متعلق ہیں وہ پڑھنا تھا، کہ عورت اگر حج کرنا چاہتی ہے تو ایسی عورت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، عورت عدت نہ گزار رہی ہو، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو یا شوہر کی وفات کی، اس لیے کہ اس حالت میں عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورت طلاق کی عدت ہو یا شوہر کی وفات کی عدت ہو، دوران عدت چونکہ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عورت ان دنوں میں حج کرنے کے لیے نہ جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت طلاق دینے کے بعد سے متعلق ہے کہ طلاق کے بعد عورتوں کو گھر سے نہ نکالو، اس کے گھر میں ہی رہنے دو، وہ گھر میں ہی رہیں گی، گھر میں رہیں گی وہاں رہتے ہوئے، پھر اگر حالات سازگار ہو گئے تو آدمی رجوع کر لے گا۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا رک دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے حج سے متعلق جو شرائط ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عورت اگر حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو کن کن حالات میں جانے سے انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیا کون سی ایسی حالتیں ہیں کہ جن حالات میں اسے حج کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک پہلی حالت یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج کے لیے نہ جائے، کیونکہ حج ایک سفر ہے، حج ایک سفر ہے، اس عبادت کے لیے لمبا سفر کرنا ہے، اور دوران عدت عورت کو گھر سے باہر نکلنے یا ایسا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسے منع کیا گیا ہے کہ جس جگہ جس گھر میں وہ رہتی ہیں عدت کے ایام وہ اسی گھر میں پوری کریں، اسی گھر میں پورا کریں، گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ گاؤں میں شہر میں ادھر ادھر نہیں جا سکتی تو اتنا لمبا سفر کر کے بدرجہ اولا اسے نہیں جانا چاہیے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب عورت حج کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو رکھے، کسی محرم کو رکھے، بغیر محرم کے وہ حج کے لیے نہ جائے، کیونکہ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے۔ محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محرم ایک ہے محرم، ایک ہے محرم۔ یہاں محرم ہے، محرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مرد، ایسا مرد رشتہ دار جس سے اس عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، جس سے یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، جیسے مثال کے طور پر باپ ہیں، اسی طرح سے بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے ماموں ہیں، اور اس طرح سے اس کے بھتیجے ہیں، ان سے عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان سے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے اس کا شوہر ہے، پہلے سے وہ نکاح میں ہے، تو ایسے افراد، دادا ہے، نانا ہے، یہ لوگ بھی ہیں، تو ایسے جو محرم جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکیلے عورت نہ جائے، اجنبی مردوں کے ساتھ نہ جائے، یا صرف عورتوں کے ساتھ نہ جائے، بلکہ جاتے ہوئے ساتھ میں کوئی مرد ہو اس کے۔ کون سا مرد ہو؟ جو ایسا مرد جو رشتے میں اتنا قریبی ہو کہ ان یا تو وہ شوہر ہو یا شوہر کے علاوہ دوسرے ایسے لوگ ہوں جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، ایسے لوگ۔ قرآن مجید میں یہ محرم کون کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں چوتھے پارے کے بالکل آخر میں اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ حقیقت میں اس آیت کے اندر مرد کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے کون کون سی عورتوں سے رشتہ حرام ہے، تو
وہ عورت جن سے رشتہ حرام ہے، اس عورت کے لیے جو مرد ہیں، یہ مرد کون کون سے ہیں، وہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ ماں سے رشتہ حرام ہے، مطلب کس کا؟ بیٹے کا۔ تو عورت کے لیے بیٹا محرم ہے، ایسے۔ تو وہاں سے وہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ محرم کون کون ہے۔ تو عورت کے ساتھ حج میں محرم ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يخلو رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے سفر کرنے سے عورت کو منع کیا ہے۔ اب بعض مرتبہ ہمارے پاس بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ وہ حج کریں گے، اور ان کے پاس مختصر سا پیسہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ کہ وہ اکیلے حج کر سکے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم حج کو چلے جائیں، جبکہ نہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں رکھ سکتی ہیں، نہ اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھ سکتی ہیں، کیونکہ اگر محرم کو ساتھ میں رکھنا ہے تو دو لوگوں کا ٹکٹ لگانا پڑے گا۔ یہاں صرف بڑی مشکل سے ایک آدمی کے ٹکٹ کا اور خرچ کا پیسہ جمع ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت جانا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ تو پہلی بات کہ اس عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے، اس عورت پر حج فرض نہیں ہے، گرچہ کہ اس کے پاس صحت ہے، جانے آنے کا پیسہ ہے، خرچ مکمل ہے، اور آنے جانے کے لیے راستہ ہموار ہے، پھر بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ کیونکہ عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ محرم اگر نہیں ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، جانے آنے کے لیے راستہ ہموار ہے، اور ساری سہولتیں ہیں، تب بھی اس کے لیے محرم نہ ہونے کی بنا پر حج فرض نہیں ہوگا۔ جب حج فرض نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ زبردستی حج کو جانے کے لیے اسے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں ہندوستان سے اور دنیا کے الگ الگ ملکوں سے حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہ وہ یا تو عورتوں کا ایک گروپ بنا کے نکل جاتی ہیں، جیسے ہمارے ٹور والے ہوتے ہیں، ٹور والے عورتوں کا گروپ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ فلاں کے ساتھ رہ جائیے، آپ فلاں کے ساتھ رہ جائیے، عورتیں مل جاتی ہیں، ان عورتوں کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، یا پھر ان میں سے کسی عورت کا محرم ہوتا ہے لیکن بغیر محرم والی عورت کو کسی ایک عورت سے ملا دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیے، تو اس طرح سے گروپ کی شکل میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ اجازت ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کرنے جا سکتی ہے، اور وہاں پر بھی وہاں کی حکومت نے بھی اب عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ بغیر محرم کے بھی حج کرنے کے لیے آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں راستہ چونکہ کھل گیا، تو اس طرح سے عورتوں کا بغیر محرم کے حج کرنے کا رواج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سی عورتیں تنہا حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔
جیسے عمرہ کرنے بھی جا رہی ہیں بہت سی عورتیں، بس ٹور کے ساتھ، جو بھی ٹور والے ہوتے ہیں، عمرہ ٹور والے، ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اب وہ اس بات کا خیال نہیں کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی محرم ہے یا نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ میرے گاؤں کے فلاں ہیں، ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، وہ ہمارے ٹور میں موجود ہیں، ہمارے ٹور میں فلاں شخص ہے، ان کے ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر حج عمرہ فرض نہیں ہے، تو اگر وہ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت چلی جائے، بغیر محرم کے حج کرنے چلی جائے، تو ایسی صورت میں اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات کہ بغیر محرم کے جانے کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اس پر اسے گناہ ملے گا۔ دوسری بات، اس نے جو حج کیا ہے وہ حج مقبول ہے، حج اس کا قبول ہوگا، لیکن جانے کا جو راستہ اس نے اپنایا، غیر شرعی راستہ، یہ غیر شرعی راستہ اپنانے کی بنا پر اس سے کوتاہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے علماء کے سامنے بھی جب خواتین کے بغیر محرم کے حج کے بارے میں سوالات آتے ہیں، تو پھر بہت سے علماء اس میں آ، ایسے مجبوری کی حالت میں انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جائیے، اب آپ کا شوق ہے، آپ کی دلچسپی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کا کوئی محرم ہے نہیں، یا آپ کے اس طرح سے الگ الگ مسائل جب بتائے جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا اس میں ڈھیل دی جاتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت چلی بھی جائے تو اس کے حج میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا حج ہوگا، اس کا حج ہو جائے گا۔ اب حج کیسے مقبول ہوگا، کتنا مقبول ہوگا، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مردوں کے بارے میں ہو، عورتوں کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں، جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کی مقبولیت وہ ہم نہیں جانتے، عبادت ہم نے کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے، ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیا کس طرح سے اس کا ثواب ملے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ عورت کی جانے کا جو راستہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے بغیر محرم کے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ بغیر محرم کی عورت سفر نہ کرے، یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت حج کرنے جا رہی ہے، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اور میں غزوے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جنگ میں جا رہا ہوں، اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ بڑے نیک کام، مرد جا رہا ہے جنگ میں، عورت جا رہی ہے حج میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اور چونکہ مجھے جنگ کی ضرورت ہے، ایک جگہ پر جنگ ہے، تو مجھے وہاں پر جنگ میں جانا ہے، تو میں ادھر جا رہا ہوں۔ تب کیا میری عورت کے لیے حج کا وہ سفر مناسب ہے، درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فحج مع امرأتک، آپ جنگ سے واپس چلے جاؤ، آپ جنگ میں مت جاؤ۔ آپ نے اس آدمی سے کہا، اس شخص سے کہا، آپ جنگ میں نہ جائیں، آپ اپنے بیوی کے ساتھ حج کرنے چلے جاؤ، کیونکہ بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا درست نہیں ہے، لہذا آپ ان کے محرم ہو، شوہر ہو، تو آپ جائیے ان کے ساتھ حج کر لیجئے، کیونکہ یہاں جنگ کے لیے دوسرے افراد بھی موجود ہیں۔ ارجع فحج مع امرأتک، جاؤ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة۔ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے۔ جو عورت اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، تو ایسے مومنہ عورت کے لیے ایک دن ایک رات کا سفر کرنا منع ہے، بغیر محرم کے، بغیر محرم کے ایک دن ایک رات کا سفر۔ ایک دن ایک رات کا سفر کا مطلب یہ گھڑ سواری یا اونٹ کا سفر،
ورنہ ہوائی جہاز سے ایک دن ایک رات کا سفر تو بہت لمبا ہو جائے گا، ہم سعودی عرب تو 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، نہ ایک دن ہوتا ہے نہ ایک رات ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک دن ایک رات کا مطلب ہوا کہ آ، گھوڑ سواری پر، گھوڑے پر یا پھر اونٹ پر جو سواری ہوتی ہے، تو اس پر سواری کرتے ہوئے آدمی ایک دن ایک رات کتنے دور تک پہنچ پاتا ہے؟ تو اتنا لمبا سفر اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں سفر جب ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس جب سفر کے مسائل کا تذکرہ آتا ہے، خاص طور پر نماز سے متعلق، تو سفر میں نماز قصر کر کے پڑھتے ہیں، سفر میں نماز قصر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ سفر کتنی مسافت پر ہوتا ہے؟ تو وہ سفر ہوتا ہے 80 کلومیٹر پر، 80 کلومیٹر، یعنی 80 کلومیٹر اگر ہم جا رہے ہیں کہیں پر، تو 80 کلومیٹر کے بعد ہم مسافر ہو گئے۔ اب ہم جو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت، عصر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، عشاء کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، قصر کر کے ہم کو پڑھنے کی وہاں اجازت ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سفر جو یہاں پر حدیث میں ایک دن ایک رات کی مسافت کا ذکر ہے، سفر یہ ایک دن ایک رات کا ہے، اور یہاں کلومیٹر کے حساب سے ہم دیکھیں تو 80 کلومیٹر ہو رہا ہے، 48 میل، 48 میل جو تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب قریب پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ یا اس کے برابر اگر کسی عورت کو جانا ہے تو محرم کے ساتھ جائے، اس سے کم اگر ہے تو عورت بغیر محرم کی جا سکتی ہے، بغیر محرم کے جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کو شہر کے اندر اپنے گھر سے نکل کر کالج جانا ہے، جا سکتی ہیں، اپنے گھر سے نکل کر بازار جانا ہے، جا سکتی ہیں، اپنے گھر سے نکل کر مسجد جانا ہے، جا سکتی ہیں، اپنے گھر سے نکل کر ہاسپٹل جانا ہے، بالکل جا سکتی ہیں۔ اس طرح شہر کے اندر اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہے، جا سکتی ہیں، کیونکہ شہر کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اگر بڑے سے بڑا شہر ہو تو تقریباً ہمارے خیال سے ایسے 30 40 50 کلومیٹر کے اندر اندر ہوتا ہے، 30 40 50 کلومیٹر کے اندر اندر ہوتا ہے، شہر بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا، 30 40 کلومیٹر اس کے لیے زیادہ ہو گئے۔ اگر بہت زیادہ بڑا شہر ہو گیا تو 60 70 کلومیٹر تک ہو جائے گا، لیکن اتنا اتنا لمبا شہر نہیں ہوتا کہ 80 کلومیٹر مکمل ہو جائے۔ مجھے تو نہیں پتا ہے کسی شہر کے بارے میں، ہمارے پاس ہو سکتا ہے بامبے وغیرہ ہو، بامبے کا تو ہم کو اندازہ نہیں ہے، بہرحال حیدرآباد وغیرہ ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو تقریباً 30 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک کنارے سے لے کے مکمل دوسرے کنارے تک۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت کو جانا ہو تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جائے، بلکہ وہ شہر کے اندر قریب قریب میں 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر ایسے جانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی سے یا بس سے یا کار سے، تو اس طرح سے اپنے شہر کے اندر یہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں اور مسئلہ ایک بیان کیا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت حج کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس اس کا شوہر نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا محرم ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے شوہر بھی نہیں ہیں، ان کے بیٹے بھی نہیں ہیں، ان کے باپ بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس کچھ پیسہ ہے، گھر ہے یا کچھ دولت ہے، اب ان کا اگر انتقال ہو گیا تو اب یہ دور دور کے رشتہ دار لے لیں گے۔ تو عورت چاہتی ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں کچھ خیر کا کام کر لو، یا تو حج کر لوں یا پھر کوئی مدرسہ بنا دوں یا کوئی مسجد بنا دوں، عورت یہ چاہتی ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی وارث ہے نیچے، یعنی اولاد بھی نہیں ہے، نہ ان کے ماں باپ ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی بہن بھی نہ ہو اور شوہر بھی نہیں ہے، بالکل اکیلی عورت ہے۔ اب انتقال ہوگا تو چاچا ماما تایا یہ دور دور کے جو لوگ ہیں یہ لوگ اس کا مال لے لیں گے، تو عورت چاہتی کہ اپنی زندگی میں جو پیسہ ہے اس کے ذریعے وہ حج کر لے۔ تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟
تو فقہا اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کا راستہ مامون و محفوظ ہے کہ کسی قسم کے خطرے کا اندیشہ نہیں ہے اور قابل اطمینان لوگ ساتھ میں ہیں تو وہ حج کر سکتی ہے۔ شیخ ابن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کا حج درست ہوگا لیکن محرم کے بغیر حج کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ٹھہرے گی۔ اس بارے میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ یہی مسئلہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حج تو درست ہو جائے گا، اور الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو راستہ ہے، ہندوستان سے آپ سعودی عرب چلے جائیں اور سعودی عرب سے پھر مکہ، جدہ سے مکہ یا ریاض سے مکہ جائیں گے اور وہاں پر حج کریں گے، وہاں عبادت کریں گے، تو جو ٹور ہے یا پھر قافلہ ہے حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا، تو اس طرح سے گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں لوگ، تو ایک حفاظت بھی ہوتی ہے، پہچان بھی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر ٹور والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ آنے والوں کی نگرانی بھی کرتے رہے، کہیں گم نہ جائے، کہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس طرح سے حفاظت کا سامان تو الحمدللہ ہے، حفاظت کے تمام وسائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ جانا ہے، ایئرپورٹ بھی آرام سے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے پھر وہاں تک پہنچنا ہے تو ایئرپورٹ کے اندر چلے جانے کے بعد بھی سیکورٹی جگہ جگہ رہتی ہے، اور ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنے تک کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی جگہ جگہ قدم قدم پہ لوگ رہنمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں سامان چیک کرانا ہے، کہاں پر یہ سیٹ کے واسطے وہ کارڈ بنانا ہے، بورڈنگ پاس بنانا ہے، پھر کون سے گیٹ پہ جانا ہے کہ وہاں پر ہماری جہاز آنے والی، یہ ساری چیزوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں چوری کا ڈر ہے، نہ وہاں مار لوٹ کا ڈر ہے۔ تو اس طرح سے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور سیکورٹی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، جہاز کے اندر بھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہاں اترنے کے بعد وہاں بھی سخت سیکورٹی ہے، سعودی عرب کے اندر تو اور زیادہ سخت ہے، تو وہاں بھی لوگ ادھر ادھر غفلت سے بھی کوئی برائی کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح الحمدللہ سفر اور راستہ تو الحمدللہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ محفوظ ہو چکا ہے، بہت زیادہ محفوظ ہے۔ اور پھر جب عورت کے ساتھ اس کے گروپ کی شکل میں اور دوسرے لوگ بھی ہوں تو اس طرح سے عورت کو اس گروپ کی وجہ سے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اکیلی نہیں ہیں، گرچہ کہ اس کا کوئی محرم نہیں ہے لیکن ان کے گروپ کے ساتھ اجنبی لوگ ہیں، چاہے محلے کی عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کم سے کم وہ گروپ میں پہچان تو بن گئی، تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصویر محفوظ سمجھنے لگتی ہے، تو اس طرح وہ جا تو سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن چونکہ بغیر محرم کے انہوں نے سفر کیا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ البتہ اگر وہ چلے جائیں تو ایسی صورت میں اس کا حج درست ہوگا، عمرہ کرنا چاہیں تو اس کا عمرہ بھی درست ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے فاقے کی شکایت کرنے لگا، اس کے بعد دوسرا آدمی آیا وہ سفر کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے عدی کیا تم نے مقام حرا دیکھا ہے؟ عدی نے کہا میں نے دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا مقام حرا سے خانے کعبے کا طواف کرنے آئے گی، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ تنہا حرا سے آ کر خانے کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو یہاں دیکھیے حرا کے بارے میں لکھا، حرا عراق میں کوفہ کے قریب ایک شہر ہے۔ اب عراق میں کوفہ کے قریب شہر، کوفہ اور مکہ ان دونوں کے درمیان میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ تو بہت لمبا سفر ہے۔ اور پھر یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں نہ ہوائی جہازیں تھی، نہ بسیں تھی، نہ ٹرین تھی، نہ اس طرح کی کاریں تھی، یعنی جانوروں پر سواری کر کے سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ راستہ پرامن ہو جائے گا، راستہ پرامن ہو جائے گا، راستے میں ڈر نہیں لگے گا، چونکہ جگہ جگہ پر آبادیاں بڑھے گی، اور آبادیاں رہے گی تو آبادیوں سے گزرتے ہوئے پھر لوگوں کو ڈر نہیں لگے گا۔ تنہائی ہو، جنگل ہو، راستہ خالی خالی پڑا ہو تو وہاں سے کوئی گزر رہا ہو تو ان کو ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں اکیلے میں کوئی مل گیا، کسی نے حملہ کر دیا تو کوئی سننے والا، سنانے والا، مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن جب اس طرح سے آبادی بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈر اور خوف کم ہو جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ کر دیا تھا کہ مقام حرا سے مکہ تک کوئی عورت تنہا آئے گی اور حج کر کے یا کعبے کا طواف کر کے چلی جائے گی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے راستہ پرامن ہو اور عورت کے پاس کوئی محرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بغیر محرم کے حج کرنے جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ تو یہاں تک کہ انشاءاللہ آج کا ہم درس روک دیتے ہیں، اور اس کے آگے جو مسائل ہیں، ایک مسئلہ اور پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی اجازت سے متعلق ہے۔ کیا عورت کیا حج کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ اگر عورت کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اور ایسی صورت میں شوہر کو بھی اجازت دینا ضروری ہے، کیونکہ فرض عبادت کے ادا کرنے کے لیے مرد کے لیے عورت کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر دوران سفر میں عورت کو پریشانی لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں شوہر منع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر عورت نفلی حج کرنا چاہتی ہے اور شوہر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت کرنا اس کا فرض ہے۔ یعنی اگر واجب حج کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے بھائی ہیں، اس کے والد ہیں، ایسے جو محرم ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہوں، تو شوہر کو ضروری ہے کہ وہ اجازت دے دے۔ لیکن اگر اس نے حج کر لیا ہے پہلے سے، یہ نفلی حج کرنا چاہ رہی ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ نہیں ابھی اب نہ جائیں، تو شوہر کو وہاں روکنے کی اجازت ہے۔ فرض حج میں روکنے کی اجازت نہیں ہے، نفل حج میں روکنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں ہمارا درس انشاءاللہ بند ہو جاتا ہے۔ باقی جو حج کے احرام وغیرہ سے متعلق، حج کے طریقے سے متعلق ہے، وہ مسائل انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔